دی تھی، بہت ہی لگژریس لائف دی تھی۔ ان دو میں سے ایک وہ تھا جن کو ہم نے 2 بڑے باغات دیے تھے، ہم نے 2 بڑے باغات دیے۔ کیسے باغات؟ انگور کے باغات۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، پھر ان انگور کے باغات کے ارد گرد ہم نے اسے کھجور کے درخت بھی دیے، اور اس کے بعد وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان باغات اور ان درختوں کے درمیان ہم نے انہیں کھیتی بھی دی۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ جو 2 باغات ہم نے اس شخص کو دیے، 2 میں سے ایک کو، یہ باغات ایسے تھے جو بالکل پھلدار تھے، جو نفع پہنچانے والے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ لگژریس لائف ایٹ اٹس پیک، اپنی بالکل انتہا پر اور بالکل عروج پر یہ لگژریس لائف اللہ نے انہیں دی تھی۔ یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ باغات دیے گئے انگور کے، پھر اس کے ارد گرد جو ہے ہم نے کھجور کے درخت دیے، پھر اس کے درمیان ہم نے کھیتی دی، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان باغات کے درمیان سے ہم نے اس کے لیے نہریں بھی جاری کر دی۔ اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے سوچیں، موجودہ زمانے کے اعتبار سے نہیں، اس زمانے میں لگژریس لائف یہی تھی کہ انسان کے پاس اپنے باغات ہوں، انگور کے باغات، انگور بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہے عربوں کے ہاں بالخصوص، اور پھر کھجور کے درخت ارد گرد ہوں، پھر اس کے درمیان نہر بھی بہ رہی ہو، اور ان تمام چیزوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اس شخص کے پاس ہے، وہ شخص اونر ہے اس چیزوں، ان تمام چیزوں کا۔ اب یہ کیسی لگژریس لائف میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا شخص ہے، دوسرا ساتھی ہے، وہ اتنا مالدار نہیں تھا، اسے ایسی لگژریس لائف حاصل نہیں تھی، البتہ وہ ایمان والا تھا۔ اس نے مٹیریلسٹک لائف کو اپنا پرپز آف لائف کبھی نہیں بنایا، اپنی مادی اور مادیت پرستی کو کبھی بھی اس نے مقصد زندگی قرار نہیں دیا۔ اب دونوں کے درمیان ایک ڈسکشن ہوتی ہے، اس کنورسیشن کو قرآن کریم محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ نے پھل دیے، جس کو انگور کے باغات دیے، جس کو کھجور کے درخت دیے، اور پھر کھیتی دی، اور پھر ان تمام چیزوں کے درمیان اللہ نے نہر کو جاری فرما دیا، یہ شخص اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے۔ ایک لگژریس لائف گزارنے والا شخص اپنے غریب دوست کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہے، یہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو دوست بات ایسی ہے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے۔ انسانوں کو دنیا میں دراصل انہی 2 چیزوں پر غرور ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہو، لگژریس لائف ہو، مٹیریلسٹک زندگی وہ گزار رہا ہے، دوسرا جس کے پاس افراد زیادہ ہو، کہ بھئی میرے آفس میں 10 لوگ آتے ہیں، ہمارے ارد گرد آگے پیچھے 50 لوگ چلتے رہتے ہیں، میرے اتنے خدام ہیں، میرے اتنے سرونٹس ہیں، میں جہاں جاتا ہوں وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں انسان کے اندر، ایک شہرت کی حرص اور لوگوں کی اتباع کی حرص، اور دوسری چیز مال کی ہوس اور اس کی حرص۔ اب یہ شخص اپنے دوست سے کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ اشخاص ہیں۔ یہ دراصل اس نے یہ جملہ کامیابی کے اظہار کے لیے کیا کہ بھائی تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب کون ہے؟ میں ہوں، دیکھو میرے باغات کتنے، دیکھو نہریں کیسی بہ رہی ہیں، دیکھو درخت کے جو ہے کھجور کے درخت کیسے ہیں، کیسی میری کھیتی ہے، اور میرے افراد اور میری طاقت کو تم دیکھو۔ دوست سے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ تھا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس لگژریس لائف ہو۔ جیسے ہمارے یہاں آج بھی ہے، ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے سکسس کا راز کیا ہے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے، آپ کیسے ایک سکسسفل پرسن بنے؟ اور پوری دنیا اس پہ جو ہے ورکشاپس بھی کنڈکٹ کر رہی ہے اور ٹریننگ بھی جو ہے کورسز دیے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسسفل پرسن، ایک سکسسفل انسان کیسے بنے۔ اب یہ سکسسفل انسان بننے کا جو بھوت سوار ہمارے بچوں کے اوپر زبردستی کیا گیا ہے، جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکسسفل آدمی بننا ہے۔ ٹھیک ہے،
सक्सेसफुल आदमी बनने में कोई हरज नहीं, बल्कि ये तो मतलूब है, लेकिन सवाल ये है कि कुरान किसे सक्सेसफुल कह रहा है और हम किसे सक्सेसफुल समझ रहे हैं। इन आयतों को जब मैं पढ़ता हूं, अल्लाह की कसम खाकर मैं कह सकता हूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि गोया के आज की सदी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन बात फरमा रहा है। ये वाकया बयान किया गया इसलिए शायद कि जो मगरिबी तहजीब का गलबा होगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गलबा होगा, जहां मटीरियलिज्म को आम कर दिया जाएगा और लोगों के जहनों में ये बात दाखिल कर दी जाएगी कि आप कामयाब उस वक्त होंगे जब आपको एक मटीरियलिस्टिक लाइफ मिल जाए, लग्जरियस लाइफ मिल जाए, तभी कामयाब होंगे, नहीं तो कामयाब नहीं होने वाले। आज हम और आप जितनी दौड़ धूप कर रहे हैं, जितनी अनथक मेहनतें कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, आला से आला डिग्रियां हासिल करने के लिए, आला से आला जॉब हासिल करने के लिए, आला से आला बिजनेस बनाने के लिए, आला से आला ओहदा हासिल करने के लिए, इन तमाम चीजों का मकसद अगर आप अपने आप से पूछें, हम सब अपने आप से पूछें, तो यही मकसद निकलेगा कि कामयाब इंसान बन जाना है, पैसे वाले बन जाना है, अच्छी लाइफ, हमें कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, इसकी कोशिश हो रही है, इसकी दौड़ धूप हो रही, और लोग करते आए। जाहिर है ये वाकया जो कुरान करीम बयान कर रहा है, ये आज का तो नहीं है, बहुत पुराना वाकया है। अब उस शख्स ने बड़े ही फख्र के साथ अपनी सो कॉल्ड सक्सेस का इजहार किया, ये कह करके अना अक्तरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफरा, मैं तुमसे माल में भी ज्यादा आगे हूं और अफराद में भी ज्यादा आगे हूं। अब आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वदखल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिह, वो अपने बागात में दाखिल होता है, आज के जमाने में कहने अपनी फैक्ट्रीज में दाखिल होता है, अपने ऑफिस में दाखिल होता है, अपने घर में दाखिल होता है, इस हाल में कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है। कैसे जुल्म कर रहा है? अल्लाह का इनकार करके। अल्लाह का इनकार करना ये सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का इनकार करना, ये दर हकीकत सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये शख्स अपने बाग में दाखिल होता है इस हाल में कि वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि ये कहता है अपनी नेमतों को देखकर, दुनिया के साजो सामान और बागात को देखकर, मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मेरा तो ख्याल नहीं है कि ये चीजें मेरे पास से कभी खत्म होने वाली है, ये खत्म हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। जब एक इंसान को कोई ओहदा हासिल हो जाए, जब वो माल, शोहरत, इज्जत के उरूज पर हो, तो फिर इस तरह बसा औकात जुनून तारी हो जाता है। वो समझता है कि बस अब तो मैं ही ट्रेंडिंग पेज पे रहूंगा, अब तो मैं ही हूं जो सबसे आला व अरफा हूं। जैसा कि हर इस तरह के जालिम हाकिम, जालिम ताजिर, जालिम मुलाजिम और हर वो शख्स जो किसी भी ओहदे पर फायज हो या किसी भी मैदान में हो, अगर उस मैदान में उसे तरक्की हासिल होती है तो ये गुमान उसके ऊपर, ये जुनून तारी हो जाता है शैतान की तरफ से। और ये नफ्सियात है, नफ्सियाती कैफियत अल्लाह ने बयान, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसकी तरफ हमें नजर रखनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फिरौन के बारे में भी जब जिक्र किया तो फिरौन क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। क्यों? ताकत का जुनून सवार, हुकूमत का जुनून सवार, इख्तिदार का जुनून सवार। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये चीज कभी खत्म नहीं होगी, उसे महसूस हो रहा है कि ये नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी, उसे महसूस हो रहा है कि ये ताकत, ये लाओ लश्कर कभी मेरे पास से खत्म नहीं होने वाली है ये चीजें। तो ये जुनून सवार हो गया इसी शख्स के ऊपर भी, इस शख्स के ऊपर भी। मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मेरा ख्याल नहीं है कि ये चीजें कभी खत्म होने वाली हैं, ये मेरे पास हमेशा रहेंगी। वमा अज़ुन्नु साअता काइमा, और मेरा तो गुमान नहीं है कि कयामत आने वाली, मेरा गुमान नहीं है कि कयामत वयामत नाम की कोई चीज होती है। देखा है आपने कयामत को? देखा है? फिर कैसे ईमान रखते हैं? मेरा ख्याल है कि कयामत कभी नहीं आने वाली। और जब इंसान अपने तरक्की के उरूज पर होता है ना, वो दर हकीकत अपनी मौत तक को भूल जाता है। मौत आने पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है, न किसी मुल्हिद का, न किसी मोमिन का, न किसी मुस्लिम का, न किसी काफिर का। सब जानते हैं एक दिन सबको मरना है। लेकिन इंसान जब अपनी लग्जरियस लाइफ के पीक पर होता है और जिस फील्ड में वो तरक्की कर रहा है उस उरूज के पीक पर होता है, उसके बिल्कुल ऊंचाई पर होता है, तो फिर वो इंसान कयामत तो दूर की बात अपनी मौत को भी भुला बैठता है। और ये मामला तो हर एक आमी इंसान के साथ भी पेश आ रहा है, हम जैसे लोगों के साथ भी पेश आता है। हम दुनिया में रहते हैं, घर में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, कभी मौत को याद तक नहीं करते।
جب تک کہ قبرستان نہ چلے جائیں، یا یہ کہ بھئی کوئی دوسرا جنازہ اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نہ دیکھ لیں، موت یاد ہی نہیں آتی۔ یہ صورتحال تو مومنین کی ابھی ہو گئی ہے۔ اب اس طرح کے کفار اور اس طرح کے دنیا پرستوں کا کیا عالم ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ما اظن الساعۃ قائمہ، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی، بیکاز سائنس ہیزنٹ پروو اٹ یٹ۔ ابھی تک سائنس نے پروو ہی نہیں کیا، کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت ایویڈنس موجود نہیں ہے قیامت پر، اس لیے میں ایمان نہیں رکھتا۔ اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مان لو کہ قیامت ہو بھی اور کسی نے ہمیں بنایا ہے، موت کے بعد اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، بھئی دنیا میں جب مجھے اتنی نعمتیں حاصل ہے تو موت کے بعد بھی مجھے اتنی نعمتیں مل جائیں گی۔ یہ بھی ایک مینٹالٹی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا، پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا۔ بھئی کون ہے جو میرے کام کو روک سکتا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے، کتنے پیسے چاہیے بتائیے، میں اپنا کام کرواتا ہوں۔ یہ مینٹالٹی کفار کی بھی رہے گی قیامت کے دن بھی۔ قرآن دوسری جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ کہیں گے کہ یا اللہ جہنم سے بچا لیجئے، سب کچھ لے لیں فدیے کے طور پہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يقبل منها شفاعہ ولا هم ينصرون، کہ نہ شفاعت قبول کی جائے گی ان کے حق میں، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا زمین بھر کا سونا بھی اگر وہ دے دے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اس دن قبول نہیں ہوگا۔ مزاج میں ہی کرپشن ہے۔ انہوں نے سوچا کہ قیامت کے دن بھی ہم یہی کرپشن کر کے بچ جائیں، فرشتوں کی سیٹنگ کر لیں ہم کہ بھائی ہم اتنے پیسے دے دیں گے، اتنا مال دے دیں گے، جہنم سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ زمین بھر کا سونا بھی دیجیے گا کہ اس دن جو ہے نہ شفاعت قبول ہوگی، نہ یہ کہ جو ہے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ اس دن تو عدل و انصاف ہونا ہے۔ تو یہ مینٹالٹی اس شخص کی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو بھی گئی تو میں وہاں پر بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا، وہاں بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا۔ بھائی ہمارا علم ہے، ہماری صلاحیت ہے، ہم نے اپنی صلاحیت سے ان پیسوں کو کمایا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے نا، یہی بات آئی تھی کس کے ذہن میں؟ قارون کے ذہن میں، کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو مجھے مال و دولت حاصل ہے، یہ میرے اپنے ٹیلنٹ کے نتیجے میں حاصل ہے، میرے اپنے علم کے نتیجے میں حاصل ہے، میرے اپنے اسکلز کے نتیجے میں حاصل ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ساری نعمتیں جو ملتی ہیں وہ انسان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں ملتی، وہ اللہ کے فضل سے ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ کو ہمارے ماڈرن دنیا کی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز نظر آ رہے ہوں گے۔ بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ہم نے اپنے اسکل سے کمایا ہے، ہم نے اپنے علم سے کمایا ہے، ہم نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے، اور میں نے کما کر میں نے سکسیسفل لائف کو حاصل کر لیا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جدید فتنہ آج کے دور میں الحاد کے نام پر آ گیا، کوئی جدید فتنہ مغربی تہذیب کے نام پہ آ گیا۔ نہیں، نام بدل کے آیا، چیز وہی ہے۔ قرآن از دا الٹیمیٹ سلیوشن، ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں صحیح سے، کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ بھئی اس کو سمجھ کے ہمیں ہدایت بھی حاصل کرنی ہے۔ ہم نے محض اس کو برکت والی کتاب بنا دی ہے۔ جب کوئی نئی دکان لے لیں تو قرآن خوانی کروا دیں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کروا دیں، یا اگر کسی کے اوپر کوئی جناتی اثرات ہو جائے تو پھر امام صاحب سے پھکوا دیں، بس ہو گیا، ختم۔ بہت دیندار ہوا، آیت الکرسی گھر پہ لٹکا دیا۔ یہ تو ہمارا مزاج بن گیا۔ قرآن کریم نازل ہوا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ عقل والے اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ریفلیکٹ کریں، اور اس ریفلیکشن کے نتیجے میں وہ ہدایت کو اور گائیڈنس کو حاصل کر سکیں۔ اسی لیے اللہ نے نازل کیا۔ اب یہ جو ایک طرف کی ڈسکشن ہوئی اس شخص کی، اس دوست کی جو لگژریس لائف میں تھا اور اللہ کا انکار کرتا تھا، قیامت کا اس نے انکار کیا اور اپنی نعمتوں پہ فخر کیا، اپنے ساز و سامان پر فخر کیا۔ اب آگے ایمان والے کی بات ہوتی ہے۔ ایمان والا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قال له صاحبہ، اب اس کا دوست اس سے کہتا ہے، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم ایسی ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نطفے کو ایسا گریجولی اس نے ایوالو کیا کہ تم آج جو ہے جا کر ایک انسان بن گئے، اور اچھے خاصے انسان تمہیں بنا دیا گیا۔
کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں قرآن کریم ایک ایک آیت پر غور کریں کہ یہی الفاظ کیوں استعمال کیے. انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اکثر ابتدائے تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. کیوں؟ انسان کی جو بگننگ رہی، ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تو کیسے ہوئے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوئے. اب اس نطفے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایسی چیز ہے جس کا مجلس میں تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا. اب وہ اس نطفے کی حیثیت ہے کوئی؟ بلکہ اس سے جو ہے لوگ گھن محسوس کریں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ابتدا تو یہ ہے، تو تکبر کس بات کا؟ تمہاری ابتدا تو یہ ہے، تمہاری انتہا بھی مٹی ہے، مٹی میں جاؤ گے، گل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پھر تکبر کس چیز کا کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ متکبرین کو ابتدائے تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھئی تم کیا تھے اور ابھی جو بن گئے ہو یہ کس کے فضل سے بنے ہو؟ اللہ کے فضل سے بنے ہو. تم اسی رب کو جھٹلا رہے ہو، اسی رب کا انکار کر رہے ہو جس رب نے تمہیں آنکھیں دی، جس رب نے تمہیں ہاتھ پیر دیے، جس رب نے تمہیں اس کیپیبل بنایا کہ تم آکسیجن لے کر سیدھے بیٹھے ہو، تم کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو، جس رب نے تمہارے لیے غذائیں میسر کی، جس رب نے تمہارے لیے پینے کو پانی دیا، تمہیں پیاس لگے تو پینے کی چیزیں موجود ہیں، بھوک لگے تو کھانے کی چیزیں موجود ہیں، گرمی آئے تو گرمی کے مطابق پھل اور غذائیں موجود ہیں، سردی آئے تو سردی کے مطابق غذائیں موجود ہیں، برسات آئے تو اس کے مطابق غذائیں موجود ہیں. اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گنتے رہو، نہیں گن سکتے، مکمل کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. اب یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو پوری کائنات کا چل رہا ہے، اور پوری کائنات کو چھوڑ دیں صرف ہمارے باڈی کا چل رہا ہے، اور پھر اس باڈی کی ضروریات جو چیزیں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے پلانٹ ارتھ میں میسر ہیں اور وقت پہ نکل رہی ہیں، وقت پہ جا رہی ہیں. یہ تو ایک پرفیکٹ نظام ہے نا، یہ تو پرفیکشن ہے جو کہ کسی ڈیزائنر اور کریٹر پر دلیل ہے کہ بھئی کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اکفرت بالذی خلقک، اسی رب کو جھٹلا دیا تم نے جس رب کی دنیا میں ہو، جس رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، جس رب نے تمہیں باغات دیے، جس رب نے تمہیں جو ہے کھجور کے درخت دیے، جس رب نے تمہیں کھیتی دی، جس رب نے تمہارے باغات کے درمیان سے نہریں جاری کی، اسی رب کو جھٹلا رہے ہو. جبکہ اس رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، پھر ثم سواک رجلا، تمہیں ایک ہٹا کٹا انسان بنا دیا، بالکل خوبصورت سا. تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے پاس ناک ہے، تمہارے پاس کان ہے، ہاتھ پیر ہے، چل پھر سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، دوڑ سکتے ہو. کتنی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اسی رب کو جھٹلا رہے ہو. آگے فرما رہے ہیں لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. حقیقت یہ ہے، وہ دوست جو ایمان والا ہے، غریب ہے لیکن ایمان والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہی میرا اللہ، وہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کو شریک ٹھہرایا جائے. آپ سائنس کو اللہ کے مقام پر رکھ دیں، یہ بھی شرک ہے. آپ اپنی عقل کو اللہ کے مقام پر رکھ دیں، یہ بھی شرک ہے. آج ایک ٹرینڈ ہے، ہم اپنی عقل سے طے کریں گے، ہم اپنی عقل سے طے کریں گے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ انسان کی عقل لمیٹڈ ہے یا غیر محدود ہے. لمیٹڈ ہے. اللہ کی حکمت لمیٹڈ ہے یا غیر محدود ہے؟ کیا ایک لمیٹڈ چیز سے انلمیٹڈ کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ امپاسبل، امپاسبل. ویسٹرن تہذیب نے ہمارے درمیان مٹیریلزم کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی داخل کیا ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں کہ ریزن ورسز ریویلیشن. ریویلیشن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وحی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کی عقل ہے، عقل سے فیصلہ کیجئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے. آپ فیصلہ کریں گے یہ لیگل ہونا چاہیے یا انلیگل ہونا چاہیے. آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف اسلام کیا کہتا ہے؟ عقل کی قدر کرتا ہے، عقل کے استعمال کی ترغیب دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے. افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے وہ لوگ. اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو. لیکن اللہ نے ایک باؤنڈری سیٹ کر دی، بھائی عقل کی ایک باؤنڈری ہے، ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے. اس کے آگے کی چیزیں آپ عقل سے حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو دوسرا سورس آف نالج کی ضرورت ہے. وہ دوسری جو سورس آف نالج ہے اسی کا نام ریویلیشن ہے، وحی الہی. جو وحی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، وحی آئی ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے جن کو انسان اپنی محض عقل سے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ڈفرنٹ سورسز آف نالج دیے. سب سے پہلا ہمارا سینس آرگنز،
بھائی ہوا سے خمسہ، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ناک ہے، سونگھ سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں، کان ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہاتھ پیر ہے، اسکن ہے، چھو کر محسوس کر سکتے ہیں. یہ ون آف دا سورسز آف نالج ہے، ایک سورس آف نالج. اب بھائی سامنے کی دیوار جو ہے کس رنگ کی ہے، یہ ہم نے علم حاصل کیا کہ بھئی سامنے جو دیوار ہے یہ سفید رنگ کی ہے. یہ علم کیسے حاصل کیا ہم نے؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے کیا. اس سورس آف نالج کو اختیار کریں. اب میں کہوں کہ بتائیے یہ انسان یہ دیوار کیسے بنی ہے؟ کسی انسان نے بنایا یا خود بخود بن گئی؟ کسی انسان نے بنایا. کیسے؟ آپ کی آنکھیں تو دیکھ نہیں رہی. عقل. یہ دوسرا سورس آف نالج ہے. عقل، انسان کی جو ریزننگ ہے، یہ سیکنڈ سورس آف نالج ہے. معلوم چلا کہ انسان کے سینس آرگنز کی ایک لمیٹیشن ہے نا، اس لمیٹیشن کے باہر کی چیز کو جاننا ہے تو اب آپ کو شفٹ کرنا ہوگا دوسرے سورس آف نالج میں، عقل. بھائی ایک انسان سامنے بیٹھے ہیں، یہ پوچھا جائے بھائی یہ ان کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا کہ ہاں داڑھی ہے. کیسے سمجھا؟ دیکھ کر سمجھا. اب مجھے پوچھا جائے بھائی یہ کہاں سے آئے؟ آسمان سے آئے، بارش کے ساتھ، یا زمین میں پیڑ پودوں کے ساتھ اگے؟ ہم کہیں گے نہیں بھائی کسی عورت نے انہیں جنا ہے. یہ کیسے ہم نے حاصل کیا؟ عقل کے ذریعے. اس اسپیسیفک انسان کو پیدا ہوتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میں اس کوشچن کا صحیح آنسر دینے پہ قادر ہوں. کیوں؟ چونکہ اب میں نے سینس آرگنز کی لمیٹیشن کے باہر کا سوال مجھ سے کیا گیا، جو کہ عقل کے دائرے میں آتا ہے، ریزننگ کے دائرے میں آتا ہے، ریزننگ کی لمیٹیشنز میں آتا ہے. تو میں اب ریزن کو استعمال کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں، کسی نے اسے جنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم چلا سینس آرگنز لمیٹڈ ہے. اب آئیے عقل بھی لمیٹڈ کیسے ہے. میری آنکھوں پہ جو ہے آپ پٹی باندھ دیں اور کہیں سامنے جو انسان بیٹھا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں، آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے بتائیں. پاسبل ہے؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بھئی داڑھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. آپ ڈسکرائب کریں کہ سامنے والا انسان کیسا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، داڑھی ہے یا نہیں ہے، سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے، آنکھ پہ پٹی ہے. عقل کا استعمال کر کے بتائیں. بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے ہی لمیٹیشن میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو سینس آرگن کو ہی استعمال کرنا ہوگا بطور سورس آف نالج. معلوم چلا عقل بھی لمیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب انہی کے تعلق سے مجھ سے پوچھا جائے کہ ان کا بنانے والا کون ہے؟ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر خوش ہوگا اور کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر ناراض ہوگا؟ کیا یہ چیز ہم اپنے سینس آرگنز یا صرف عقل کا استعمال کر کے بتا سکتے ہیں؟ معلوم چلا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے لمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں اور عقل کے لمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں. اب ہمیں یہاں پہ تیسرے سورس آف نالج کی ضرورت ہے اور اسی کو ریویلیشن کہا جاتا ہے، اسی کو وحی کہا جاتا ہے. لہٰذا وحی الہی آئی ہے اسی لیے کہ ہدایت کے ٹاپک کو انٹرٹین کریں، ہدایت کے بارے میں بتائے، ان چیزوں کے بارے میں بتائے جو ہم انسان اپنی عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. بہت سے ملحدین سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر قرآن صحیح ہے تو اس میں پہلے سے کیوں نہیں لکھا کہ اتنے پلانٹس ہیں، اتنی گیلیکسیز ہیں اور فلاں ڈسکوریز جو سائنس آج کر رہی ہے، پہلے سے کیوں نہیں لکھا؟ قرآن میں لکھا ہونا چاہیے کہ ارتھ اور مون کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے، قرآن میں لکھا ہونا چاہیے ارتھ اور سن کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے. کیوں نہیں لکھا؟ وہ اسی لیے نہیں لکھا کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو جاننے کے لیے عقل اور سینس آرگنز دے دیے. پھر ان چیزوں کو ریپیٹ کیوں کیا جائے؟ وحی تو آئی ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جن کا تعلق اس کے مخصوص ڈومین سے، جو آپ عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، اور وحی ہی پھر جو ہے آپ کو بتائے گی کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کیا نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی گئی کہ ہم کس طریقے سے عقل پر وحی کو نہیں بلکہ وحی پر عقل کو ترجیح دیں. اور آج کل لوگ اپنی عقل سے وحی کو ریویلیشن کو جج کر رہے ہیں. یہ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. بھائی وحی نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو اومنیپوٹنٹ ہے، آل وائز ہے، آل نوئنگ ہے، جس سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. تو وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جس میں کوئی آپ کو اس میں غلطی نہیں ملے گی. دوسری طرف ہمارے پاس جو دیگر سورسز آف نالج ہے اس میں غلطیاں نظر آئیں گی، ملیں گی. انسان کی عقل جو ہے خطا کر جاتی ہے، انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، لیکن وحی الہی ایک سب سے پرفیکٹ اور سب سے کریکٹ سورس آف نالج ہے. لہٰذا اس مومن شخص نے کہا هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا، کہ یہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نہ اپنی عقل کو نہ اپنے علم کو بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کرتا ہے
انبیاء علیہ الصلوۃ